بڑی زبردست ایک چیز ہے جس کا ہم بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اسپیشلی خواتین کہ ایسا جب یہ ایک فتویٰ بھی دے دیا گیا وہاں سے اور اجازت بھی دے دی گئی کہ خواتین اب بغیر کفیل کے عمرہ کر دیتے ہیں. اب اس چیز کو کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے، کس طرح سے، یہ ایک بڑا ضروری تھا. اور اس کے لیے اب دنیا بھر میں خواتین عمرے کی ادائیگی کے لیے کسی مرد کی محتاج نہیں ہے. اس سلسلے میں سعودیہ کی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے پہلی بین الاقوامی ڈاکومنٹری بنائی گئی جس میں مصر، سعودیہ اور پاکستان کے خواتین کو شامل کیا گیا. جی یہ ڈاکیومنٹری جو کہ آپ نے جس کی جھلک ایک دیکھی ہے، اس کو عکس بند کیا گیا ہے قاہرہ میں، مصر میں، مکہ میں اور پاکستان میں. اور آج زبردست دونوں مہمان ہمارے ساتھ یو کے میں بھی کیا گیا ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. سلیم کریم صاحب یہاں پر تشریف فرمائے، ڈائریکٹر ہیں، اور ان کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ پہلی بار اس طرح سے اس پروجیکٹ میں، جو کہ سعودی حکومت کا پروجیکٹ ہے، اس میں انہوں نے ان کو چوز کیا اور انہوں نے کام کیا. پھر ہما عدنان جن کا ماشاءاللہ بہترین کنٹریبیوشن ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ بھی ایشیا کی پہلی خاتون ہیں جن کو اجازت بھی ملی ہے اور انہوں نے کام بھی کیا ہے. تو پہلے آپ کی طرف آتے ہیں سلیم صاحب. بہت بہت مبارکباد آپ کو اس پروجیکٹ کے لیے. اب ذرا بتائیے گا ان شارٹ کیسا رہا یہ سفر؟ کیسے آپ کیسے مطلب وہاں پہ ڈھیر سارے ڈائریکٹر ہو سکتے تھے اور ان کا رجحان تو بہت زیادہ ویسٹ کی طرف ہے، اس کے باوجود انہوں نے آپ کو کیوں کہا کہ بھائی آپ یہ کام کر لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف اور صرف جو ہے نا اللہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اتنا بڑا اعزاز مجھے عطا کیا کہ میں وہاں حرم شریف میں، مدینہ میں، مسجد نبوی میں شوٹ کروں، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں کسی کو الاؤ نہیں ہے. اور مطلب میں پہلا ایشین فلم میکر ہوں جس کو الاؤ کیا گیا، اور وہ خود بھی پریشان تھے کہ کبھی کسی طرح اس طرح پرمیشن نہیں ملی. وہاں کے جتنے متوی اور اتنے سارے لوگ تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے مجھے آسکر سے بڑا ایوارڈ دیا. بالکل، یہ آسکر کیا ہے، بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا اعزاز آپ کے لیے بھی، ہما کے لیے، دونوں کے لیے. اور یہ قسمت بھی ہے. میں کرتا رہا ہوں مڈل ایسٹ میں، میں نے بہت کام کیا وہاں کے مختلف ٹی وی چینلز کے لیے، میوزک ویڈیو، ناچ، سیریل کیے میں نے. تو اس طرح میرا ان کے ساتھ ایک کنیکشن تھا. اور جب اس پروجیکٹ کے لیے مجھے کہا گیا تو میں نے کہا کرنا ہی کرنا ہے. اچھا، وہ کتنا وقت لگا، کہاں شوٹ کے لیے گئے، لوگوں کو اپروچ کیسے کیا، کاسٹ ساری آپ نے خود سے سلیکٹ کی، اور پھر ہما کیسے آپ نے سلیکٹ کیا؟ شوٹ تو یہ یو کے میں بھی ہوا، کائرو میں بھی ہوا اور کراچی میں ہوا. اس ڈاکو فلمز کے پیچھے ایک مقصد تھا. جو جتنی بھی یہ کنٹریز ہیں، لائک اسپیشلی ہماری جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے جاتے ہیں لوگ، اور ہندوستان سے اور بنگلہ دیش سے، تو اب انہوں نے بہت آسان پروسیس کر دیا اس کے لیے کہ ایک ایپ بنا دی گورنمنٹ آف منسٹری آف حج عمرہ نے کہ آپ کس طرح جائیں، جا کے عمرے کا پروسیس خود دیکھیں کہ کتنا ایزی ہے، اسے سیکھیں، بجائے آپ پڑوسی سے پوچھیں، رشتہ داروں سے پوچھیں، اور ہر ایک اپنے اپنے اینگل سے بتاتا ہے. تو یہ بڑا آسان کر لیا، کیونکہ بعض اوقات اتنی کمپلیکیشن ہوتی تھی کہ وہ ان کے لیے، ان لوگوں کو بھی ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا آسان پروسیس کیا. اور وہ خواتین جو پہلے اکیلی نہیں ٹریول کر سکتی تھی، وہ انہوں نے ان کے لیے سہولت کے لیے بتایا کہ کس طرح ٹریول کرنا ہے، کس طرح ویزا اپلائی کرنا، اور اکوموڈیشن، اور کتنا سپر سیف کنٹری ہے کہ آپ بلا دھڑلک کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. کسی نے امیگریشن کا پروسیس بڑا ایزی کر دیا، کوئی کوشچن نہیں، کچھ نہیں، آپ جائیں اور عمرہ ادا کریں سمپلی. اور باقی ہما نے، ہما سے اب پوچھ لیتے ہیں. ہما، ایک تو یہ اعزاز ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ کام کرنا، وہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام ملا، ایک ہوتا ہے اعزاز ملنا. آپ کو کام سے پہلے ہی اعزاز ملا کہ آپ اس میں کام کرنے جا رہی ہیں. یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جو کمرشل ہم فلم، ڈرامہ، تھیٹر کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیسا ایکسپیرینس تھا جب آپ کو اپروچ کیا؟ دیٹ واز آل آف اے سڈن تھنگ فار می. اور ایک بالکل ایک اچانک سے چیز تھی، ہم نے پلان نہیں کیا تھا، ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کی تھی. ان کے پاس سے کاسٹنگ جو ہے وہ چل رہی تھی، لیکن مجھے اس کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا. اور ہماری بات کسی اور کام کے لیے ہوئی تھی، اور اچانک سے انہوں نے کہا کہ تم یہ پروجیکٹ کرو گی، ایسا پروجیکٹ ہے، وڈ یو لائک ٹو ڈو دیٹ؟ آئی سیڈ وائی ناٹ، اٹس اے بگ تھنگ فار می. اینڈ اب میں دیکھ رہی ہوں اٹس اے ہیوج تھنگ فار می، جو اس کا آؤٹ کم ہمیں مل رہا ہے، اور بہت اپریسیشن مل رہی ہے. جہاں تک بات ہے میری جرنی کے لیے، یہ بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس تھا فار لائف ٹائم آئی وڈ سے. اور ایک جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ چیزیں بہت زیادہ سمپل کر دی ہیں کہ ہم امیگریشن سے ہم آسان ہی ہم گو تھرو کر گئے، اور باقی چیزیں بھی ہم نے جو ہماری اکوموڈیشن تھی، اور نہ صرف میں، یہ
بیسکلی جو اپلیکیشن انہوں نے ڈیزائن کی ہے وہ ان لوگوں کے لیے کی ہے کہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہے تو وہ گھبرائیں نہ, کہ اگر کوئی اکیلے بھی جا رہا ہے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے, ہم ہر چیز کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں, وہی ہم نے اس جرنی میں دکھایا ہے. بڑا آٹو ہو گیا ہے, میں تو گھر بیٹھ کے آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں, ایون وہاں کی ٹریولنگ. انہوں نے ابھی جدہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ ہائی اسپیڈ ٹرین چلائی ہیں, گھر بیٹھے آپ اپنا ٹکٹ ابھی سے بک کرا لیں. کتنی بار عمرہ کیا ہے اس شوٹ کے دوران کیا عمرہ؟ ایکچولی ہمیں تو ٹائم نہیں ملا تھا, ہم نے 2 days تھرو آؤٹ پاکستان میں شوٹ کیا, اس کے بعد ہم مدینہ میں تھے, فرسٹ ڈے ہمارا مکہ میں تھا, دین مدینہ میں تھا, تو ہم نے سارا ٹائم شوٹ پہ نکالا ہے. اب وہ اوبیسلی چیزیں وہ سلیکٹ ہوتی ہیں کہ کیا آن ایئر جانا ہے کیا نہیں, لیکن ہمیں ایکسٹرا ٹائم نہیں ملا. 3 دن کا ہمارا اصل میں شوٹ مکہ میں جہاں طواف چل رہا ہے, لوگ ہیں, بہت مشکل کام ہے. بالکل ایوری ون واز سرپرائزڈ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور اوبیسلی وہاں پر ہم جو گئے ہیں تھرو آؤٹ, اس میں کہوں گی کہ سعودی ایئر لائن میں ہم نے شوٹ کیا, پھر ایئرپورٹ پہ شوٹ کیا جو کہیں پہ بھی الاؤ نہیں ہوتا. اور انفیکٹ ان کا کنٹریبیوشن یوں اچھا تھا کہ ان کی پوری ٹیم, جو ان کے شرطا ہوتے ہیں, جو وہاں کی پولیس کہلاتی ہے, سیکیورٹیز میں ہوتے ہیں, وہ سب ہمارے ساتھ تھے تھرو آؤٹ جو جرنی. ہمیں کہیں پہ بھی کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا, اور سب کچھ ہمارے لیے بہت سمپل تھا, اور ایک سیکیور وے میں ہم نے ساری چیزیں جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ادا کی. صحیح, بالکل. اچھا, یہ ڈاکومنٹری کا دورانیہ ہر زبان میں کا اس کو کوئی وہ کیا گیا ہے, ڈب کیا گیا ہے, ٹرانسلیٹ ہے, کیا ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے؟ ڈاکو فلمز کی جو ڈیوریشن ہے اراؤنڈ 13-14 منٹس ہے. صحیح, آئیڈیل. اور انہوں نے ان کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, ان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں, یوٹیوب چینلس ہیں ان کا آفیشیل, اس کے اوپر انہوں نے ابھی فی الحال ریلیز کی ہے. سب ٹائٹل ہے اس کے اندر, لیکن اب آگے جا کے فیوچرز میں وہ ابھی مطلب ودن ابھی تو ریسنٹلی انہوں نے ریلیز کی ہے, تو اب مختلف لینگویجز میں بھی اس کو آن ایئر کریں گے وہ لوگ. صحیح. کہانی کیا اس میں آپ نے کس طرح سے, مطلب آپ کہہ رہے UK میں بھی شوٹ ہوئی ہے, کائرو میں بھی ہوئی ہے, اور پاکستان میں کہاں ہوئی ہے کہانی؟ پاکستان میں ہم نے دکھایا, ایک جرنی دکھائی ہے کہ یہ ایک نارمل گھریلو خواتین ہے, اور انہوں نے ان کے ذہن میں آیا کہ مجھے عمرہ کرنا ہے, تو انہوں نے ان کا پورا پروسیس دکھایا, یہ کیا کرتی ہیں, کس طرح انہوں نے ٹکٹس ہائی کیا, پھر کس طرح انہوں نے اس ایپ کے تھرو روزانہ یہ پڑھتی رہی, پھر یہاں سے ایئرپورٹ کس طرح گئی, پوری جرنی ہے. پھر سب سے بڑا جو ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پہ فرسٹ ٹائم جب آپ اترے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا, اب تک کوئی لینے نہ آیا ٹور, اور پھر ٹور آپریٹرز نہیں ہوں تو آپ کے لیے تو بڑی پرابلم ہو جائے گی. تو وہ ایک کیپچر کرنا تھا کہ وہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے, سارے سائنس لگے ہوئے. آپ ایئرپورٹ سے باہر ہی نہ نکلیں, ٹرین میں بیٹھیں, ٹرین میں آپ کا آلریڈی فون کے اندر آپ کا ٹکٹ ہے, اسکین کریں, سیدھا جائیں, ہوٹل جائیں. اس کے علاوہ ہوٹلس کے لیے بھی انہوں نے اب اوپن کر دیا ہے کہ جتنی بھی یہ انٹرنیشنل ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں ہوٹلس بکنگ وغیرہ کی, آپ کروا لیں, ایزیلی جائیں, کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو. ایون آپ ہوٹل جائیں, آپ کے لیے آلریڈی چیک ان ہوتا ہے, سامان رکھے جائیں. تو ابھی ریلیز ہو چکی ہے آپ کی ڈاکومنٹری؟ یہ ہو چکی ہے, ابھی انہوں نے اسے پراپر آفیشلی کرنا ہے, لیکن کیونکہ ابھی ہم رمضان شروع ہو رہے ہیں, لوگ لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں, تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی ویب سائٹس پہ اور جتنی ایئر لائنس کی ویب سائٹس ہیں سوشل پلیٹ فارم پہ ریلیز کیا, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آنا شروع ہو جائے کہ وہاں جا کے میس کریٹ نہیں کرنا ہے. صحیح. مما ویسے اوور آل آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ آپ اس سے پہلے کبھی گئی تھیں یا پھر فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ کو سعادت ملی ہے کہ آپ مکہ مدینہ بھی گئیں؟ نہیں, میں اس سے پہلے جا چکی ہوں, عمرہ ادا کر چکی ہوں, اور ڈیورنگ دا شوٹ ہم نے صرف ایک دفعہ عمرہ ادا کیا تھا کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں. ایک دن ہم مکہ میں تھے, سیکنڈ ڈے ہمیں مدینہ کے لیے ٹریول کرنا تھا, اور دین ہمیں پھر واپس آنا تھا پیک اپ کر کے, تو ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں. شوٹ ہم نے کیا, شوٹ کے بعد جب ہمیں ٹائم ملا, فائنلی شوٹ سے فری ہونے کے بعد ہم نے پھر عمرہ کیا, اور بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہو چکے تھے, بالکل ہمت نہیں تھی, لیکن ہم نے سوچا کہ اتنی دور آئیں اور عمرہ نہ کریں, عمرہ کیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں, تو ہمت کر کے کر لیا. صحیح, زبردست. اچھا, تو ہما ویسے آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس سے پہلے آپ کے کریڈٹ پہ کیا کیا ہے, اور جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ نے اس پروجیکٹ میں کام کرنا ہے تو فوراً سے کیا خیال آیا؟ یہ تو خیر خوشی تو ہوئی ہوگی کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر جانے کا موقع اور وہاں پہ اس مقصد کے لیے کام کرنا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایک دم کیا خیال آیا؟ لوگ سالوں کوشش کرتے ہیں عمرہ پہ جانے کی, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لوگ, بہت خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چیزیں یوں ہوتی ہیں, اور مجھے تو لگتا ہے, مجھے ایون ابھی تک یقین نہیں آتا کہ میں جا کے آ بھی چکی ہوں. ایک بڑی چیز میرے نام کے ساتھ جڑ چکی ہے. آئی ایم اے سنگر پروفیشنلی بائی دا وے, اور میں نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں, ایز سنگنگ, ہوسٹنگ بھی کی ہے, اور
ایونٹس کو کافی زیادہ ایوارڈ شوز بہت زیادہ اٹینڈ کیے ہیں, اور ہم لوگ ایک دوسرے کو سوشل میڈیا سے ہی جانتے تھے. انفیکٹ الاٹ آف اپرچونیٹیز ان مائی پروفائل آئی گاٹ فرام سوشل میڈیا. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ایک بیڈ پلیٹ فارم ہے, میں نہیں سمجھتی, میرے لیے نہیں, وہ تو استعمال ہے نا, آپ جدھر کریں. دیکھیں اب ڈاکومنٹری ہے, آپ نے جس مقصد کے لیے ڈاکومنٹری بنائی ہے اس میں سب سے زیادہ یہ انفارمیٹیو ہے. اب یہی سوشل میڈیا آپ دیکھ لیجئے ایک اور غلط کام, تو یہ تو استعمال آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. بالکل صحیح. آپ نے فلم کی کہانی کے بارے میں پوچھا تھا, تو میں تھوڑا سا بتا دوں اور لوگوں کے لیے بھی, تاکہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھ سکے. کہانی بیسکلی یہ ہے کہ ایک وقت میں 3 لوگ ہیں جو کہ سیملٹینیس ٹریول کر رہے ہیں, اور ان کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے. ڈفرینٹ کنٹریز, ایک یو کے میں ہے, ایک کائرو میں خاتون, ایک کراچی میں, اور ان کی ایکٹیویٹی بھی سیم ہوتی ہے. آئی مین صبح وہ کافی بنا رہی ہے تو ادھر بھی وہ کافی بنا رہا ہے, کائرو میں بھی بنا رہی ہے, اور اس کے بعد پھر صبح اٹھ کے جیسے ہوتا ہے نارملی آپ بیڈ روم میں اٹھتے ہیں تو کرٹن کھولتے ہیں, تو سیم ایکٹیویٹی چل رہی ہے. ٹریولنگ بھی پیرلل ساتھ ہو رہی ہے, پھر جدہ ایئرپورٹ پہ بھی سیملٹینیس مل رہے ہیں یہ لوگ. نہیں, لیکن ہمارا تھوڑا مختلف ہوگا. ہمارا تو ہما کو اگر آپ ڈبل اے پہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو وہ بڑا اچھا ہوتا. اشارے فیصل سے آگے ہوتے ہیں, پھر یہ جاتے ہیں, یہ یو کے میں یہ والی سہولت نہیں ان کو ملتی. لیکن ہم نے تو نہیں دکھانا تھا نا انٹرنیشنل. اچھا میں ایک بات سوچ رہی ہوں سلیم صاحب کہ اب نا سعودی بھی کوئی پہلے والا ان کا مائنڈ سیٹ نہیں رہا, اتنے چینج ہو گئے ہیں وہ لوگ. ایک وہ وقت تھا کہ بھی خواتین حجاب بغیر کفیل کے وہ یہاں پہ مطلب انٹر نہیں ہو سکتی ہیں, اور اب یہ لوگ اتنے ماشاءاللہ اوپن مائنڈیڈ ہوتے جا رہے ہیں کہ سب جگہ پہ ہمیں خواتین نظر آ رہی ہیں. یہ آپ نے بھی فیل کیا ہوگا وہاں. بالکل, ہم نے جیسے کہ ہما خود بھی بتائیں گی کہ ہم ایسی جب جگہوں پہ جا کر گئے, مالز میں, ایون ویسے ہی شوٹ کے علاوہ فوڈ سٹالز پہ ساری خواتین نظر آ رہی ہے. ایون وہاں کی ٹرینز جو ہے خواتین چلا رہی ہیں, موویز بننا شروع ہو گئی ہیں, اور مطلب لائک جو پہلے کانسیپٹ تھا ریلیجن ٹرین کے لیے جو فلیٹ میں انہوں نے اپنے وہ خواتین کو ٹرینڈ کیا ہے. میں اس دن خبر پڑھ رہا تھا تو بڑا وہ سرپرائزنگلی کہ میں نے کہا ہمارے پاس ابھی نہیں سٹارٹ کیا, بس چلانا انہوں نے ٹرین چلانا سٹارٹ کر لیا. ہمارے یہاں تو خواتین اگر روڈ پہ موٹر سائیکل پہ نکل جائے تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں اور آپ دیکھیں, اور پھر فتوے نکالنا شروع کر دیں, حالانکہ وہاں آپ جائیں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ویژن ان کا بڑا ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مدثر ہمارے ساتھ ہما موجود ہیں, ان کے سنگر ہیں بائی پروفیشن, تو ہم ان سے کچھ سنے بغیر ان کو جانے دیں. ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ جو ان کا ایک کمال ہے, یہ جو ان کا ایک جوہر ہے, یہ بھی تو نظر آئے. join you in another show. ایگزیکٹلی آج ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں اسپیسیفک مقصد کے لیے آئے, تو اور ایک مقصد بھی بڑا ایک نیک ہے. اچھا آپ کہانی کے جو بتا رہے تھے کہ یہ تینوں کو پھر آپ نے مکس کر کے کہانی, میں چاروں دیکھنے سے پہلے میں سن بھی لوں مکس کے لیے نہیں, اس میں بیسیکلی ایسا ہے کہ 3 لوگوں کی جرنی الگ ہے, الگ الگ جرنی چل رہی ہے, لیکن ان کا ویژن سیم ہے. ایگزیکٹلی, کہ انہوں نے عمرہ پہ جانا ہے, اس کی تیاری کیسے ہو رہی ہے, ان کی فیلنگس کیسی ہے, کیا کیا تیاری انہوں نے کی ہے, اپلیکیشن سے کیسے ہیلپ لی ہے, اپنی کیا تیاری کی ہے, اور پھر ڈیوریشن عمرہ ان کی جرنی کیسی تھی. اور یہ 3 لینگویجز میں ابھی ہے, جو انگلش میں ہے, عربک میں ہے, اور اردو میں. مطلب میں جو بات کر رہی ہوں میں اردو میں بات کر رہی ہوں, اور وہ مووی میں بھی اردو میں ہی ہے. سب ٹائٹل نیچے انگلش میں چل رہے ہیں, اور بیک گراؤنڈ پہ جو وائس چل رہی ہے وہ عربک میں ہے, تاکہ یہ 3 کمیونٹی کے لوگ ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم اس چیز کو سمجھ سکے کہ ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں, ہم کیا بات کر رہے ہیں. اور یہ ایپ جو ہے جس کے تھرو آپ سب آپ کو گائیڈنس ملے گی, اس کا نام کیا ہے؟ منسٹری آف حج اینڈ عمرہ. نسک ہے, دوسری فارم اس کی نسک ہے, جس کے اندر آپ ایون ریاضت الجنہ میں اگر بالکل نسک کے اندر ساری چیزیں وہ بیسیکلی اسی سے کنیکٹڈ ہے. بلکہ میرے موبائل میں شاید ابھی تک ابھی ہم کس پلیٹ فارم پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈاکیومنٹری؟ آپ ان کا جو آفیشیل پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں, وہ آپ یوٹیوب پہ ان کے دیکھ سکتے ہیں. وہ تو ورلڈ وائڈ ہے یوٹیوب پہ, آپ ورلڈ وائڈ بالکل. وہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اور آفیشیل ان کا یوٹیوب چینل ہے, تو اس پہ تو ہزاروں لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں. چلے جی, بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم ہم آپ سے ضرور کچھ سنیں گے. اور تھینک یو سو مچ سلیم صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے اور ماشاءاللہ زبردست کام کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.